انسان تو یہ سوچتا ہے, اور جب کسب کرنے پر آتا ہے تب بھی یہ سوچتا ہے. فکر کو اپنی بدلیے. انفاق کے بارے میں معصوم نے فرمایا, یہ اپنا رسول اللہ چھٹے امام, ہمارے محلے میں ایک شخص ہے, آپ پر ایمان نہیں ہے اس کا, خدا کو نہیں مانتا, کافر ہے, مشرک ہے, خوب لوگوں کی مدد کرتا ہے, اس کو کچھ ملے گا؟ اب عقلی بات ہے سیدھی سی, بھائی جب تم امام کے دادا اور بابا دانا کو نہیں مانتے تو ان سے کیوں مانگنے آؤ گے قیامت میں؟ تم کہہ رہے ہو نا کہ ہم نہیں مانتے, تو امام نے بھی یہی جواب دیا کہ بھائی جو نہیں مانتا وہ کیوں آئے گا قیامت میں ہمارے پاس. خوب توجہ کیجئے, یہ کوئی بغض یا نفرت کی بنا پر نعوذ باللہ امام نہیں کہہ رہے. بھائی آپ ایک جگہ پہ گئے, آپ ایک شخص کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ مجھے ریاضی پڑھا سکتا ہے, آپ اس کے پاس جائیں گے کبھی کتاب لے کر؟ نہیں جائیں گے. تو اس میں امام کا, رسول خدا کا, امیر المومنین کا قصور نہیں ہے, یہ خود اس شخص کا قصور ہے کہ وہ معرفت نہیں حاصل کر پایا. جب رسول اللہ وہ نہیں مانتا آپ کے دادا کو اور نانا کو, آپ کو نہیں مانتا, فائدہ ہوگا اس کو جو اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے. امام نے کہا اس دنیا میں ثواب نہیں, لیکن اس دنیا میں اسے یہ ملے گا کہ اس کی اولاد کو خدا نہ معاشرے میں ذلیل ہونے دے گا, نہ فقیر ہونے دے گا. آپ ایک حد تک توضیح مسائل میں ہے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جائیے. اگر اولاد نے نوکری کر لی, اپنے پیروں پر بہترین جاب ہے, اب اولاد کے لیے کیوں پریشان ہیں آپ؟ بہترین پڑھائی کروا دی آپ نے, بہترین نوکری کروا دی, بہترین بزنس چل رہا ہے, اب پھر اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جائیں. خوب توجہ کیجیے گا, جیسے کچھ ملک ہیں مغربی دنیا پہ, وہاں پہ کھانا ہابی ہے ایک. ابھی دوپہر کا کھانا کھایا ہے, ایک برگر کھا لیں, نہیں کھایا جائے گا, آدھا پھینک دیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے تھوڑی دیر بعد کچھ اور پینا, اس کے بعد کچھ اور کھانا, تو ہزاروں ٹن سال میں وہاں پہ کھانا آتا ہے جو کہ ضائع ہوتا ہے. اس طرح سے بعض لوگوں کی ہابی ہے خریدنا چیزوں کو, یہ والا گھر خرید لیں, اب وہ گھر, اب وہ پلاٹ, اب وہ زمین. جس طرح سے خواتین کی ہابی ہے سونا خریدنا, یہ سونا خرید کے کریں گے کیا آپ؟ بچوں کی شادیوں کو دے دیا, اب یہ سونا 1.5 2 3 4 5 کلو مانا 40 سال میں 35 سال میں خریدا, اب یہ ہوگا کیا؟ بس یہ ہے رکھا ہے بچوں کے لیے. چاہتی کیا ہیں آپ اس کے ذریعے؟ میں منع نہیں کر رہا, شریعت نے کہا ہے کہ خواتین زیورات پہنیں اپنے نماز کے وقت, اپنے شوہر کے سامنے زیورات پہنیں, اچھی بات ہے, لیکن قرآن, اہل بیت کی سوچ, حتیٰ آپ کی فقہ ہر چیز پہ پابندی لگا رہی ہے. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. لہذا پیسہ جو انسان کے پاس ہے, سب سے پہلے اس کے اوپر گھر والوں کا حق ہے اس کے, اور اس کے بعد جب ان کی ذمہ داریاں پوری ہو گئیں تو پھر اس کے بعد جو شریعت نے درجہ بندی کی ہے, توضیح مسائل, فقہا, علماء جو آپ کے بتاتے ہیں, آپ کو زیارت پہ جانا ہے, آپ کو حج پہ جانا ہے, آپ کو صدقات خیرات کرنے ہیں, آپ کو مجلس کے اندر مجلس برپا کرنی ہے, میلاد برپا کرنا ہے, کہیں ڈونیشن دینی ہے, خاندان والوں کو شادی بیاہ کے لیے رکھنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ 6 مہینے بعد فلاں کی خاندان میں شادی ہے, آپ ابھی سے سیونگ کر رہے ہیں کہ میں اس وقت ایک مناسب رقم دے دوں جا کے تاکہ شادی میں مدد ہو جائے. یہ چیزیں شریعت نے آپ کو بتائی ہیں اپنے انداز میں, اپنی زبان کے ذریعے. لہٰذا یہاں پر یہ کہہ دینا بڑا اچھا ہے کہ صاحب وہ عزاداری کی انہوں نے, امام باڑے میں انہوں نے بڑے تکلیفوں کے ساتھ دنیا سے چلے گئے, عزاداروں کا دفاع کیا. کتنے لوگ پوچھ رہے ہیں جا کر کہ وہ عزادار جو امام باڑے میں اس دنیا سے چلا گیا ایک دردناک واقعے کے بعد, اس کے گھر میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ ہر ایک مومن کی ذمہ داری ہے پوچھنا. جس کے وجود میں یہ صفت ہوگی, مولا فرما رہے نہ تمہارے بچے ذلیل ہوں گے معاشرے میں, نہ فقیر ہوں گے.